بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں چچا اقدس کا گھر تھا۔ ان کی بیٹی رابعہ سے میری اچھی دوستی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی اور ہم نے میٹرک بھی ایک ہی اسکول سے پاس کیا تھا۔ میٹرک کے بعد دونوں کو والدین نے مزید پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رابعہ مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ وہ کبھی کبھی وقاص بھائی سے بھی بات کر لیا کرتی۔ انہی دنوں وقاص بھائی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ جلد ہی ان کی نوکری ایک ادارے میں ہو گئی۔ اب والدہ کو بھائی کی شادی کی فکر ہوئی۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر میں بہو آ جائے تو میری شادی کر دیں۔ وہ وقاص کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھیں کہ ایک دن وقاص بھیا نے مجھ سے کہا، تانیہ تم جانتی ہو کہ امی جان روز میرے لیے کسی رشتہ دار کے گھر جاتی ہیں، میرے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ تم رابعہ کا نام لے دو، اگر میری اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، یہ بھی انہیں بتا دینا۔ بھائی مجھ سے ہر بات کر لیتا تھا، لہٰذا اپنی پسند بھی اس نے مجھے بتا دی۔ امی دروازے میں کھڑی سن رہی تھیں۔ انہوں نے یہ بات والد صاحب سے کی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ وقاص بھائی پر خوب گرجے، بولے کہ نالائق لڑکے، میں نے تمہیں پال پوس کر اس لیے جوان نہیں کیا کہ تم کسی غیر خاندان کی لڑکی کو بیوی بناؤ اور میں رشتہ داروں سے کٹ جاؤں۔ والد کا اپنا فلسفہ تھا، مگر جوان دل ایسے فلسفے کو کب مانتے ہیں۔ بھائی نے کسی اور لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو والد صاحب نے غصے میں کہہ دیا کہ تم میری نافرمان اور ناحلف اولاد ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لہٰذا گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ یوں بھائی کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ جاتے جاتے بھیا ابا سے کہہ کر گئے تھے کہ اگر میری شادی رابعہ سے کروانی ہو تو پھر میں انتظار کروں گا، لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا تو میں 1 ماہ بعد یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور آپ میری شادی تو کیا میری صورت کو بھی ترسیں گے۔ وقاص بھائی چلے گئے۔ امی اداس رہنے لگیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ابو نے رابعہ کے والدین سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر ابو کے بے حد اصرار پر انہوں نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد رابعہ نے مجھے بتایا کہ وہ بھی وقاص کو پسند کرتی ہے۔ خاموش اس لیے تھی کہ والدین سے ڈرتی تھی، اب تو وہ خوش تھی، بلکہ گلاب کی طرح کھل گئی تھی۔ ابو نے خط لکھ کر بھیا کو بلا لیا۔ دونوں کی منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ مجھے رابعہ پہلے سے ہی پسند تھی، وہ میری سہیلی تھی اور اب بھابھی بن رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی۔ سال بعد ہم نے شادی کی تاریخ مقرر کی۔ سب بہن بھائی آئے ہوئے تھے۔ جب سلامی کی رسم کے لیے ہم بھیا کو دلہن کے گھر لے کر گئے تو وہ بہت خوش تھے۔ سال بعد میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھابھی کو ہم بیاہ کر گھر لے آئے، لیکن شادی کے بعد میری بہنوں نے آنا چھوڑ دیا۔ سال بعد خدا نے بھائی کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ بھیا نے بہنوں کو خط لکھا مگر وہ پھر بھی نہ آئیں اور نہ ہی خط کا جواب دیا۔ بھابھی نے بیٹے کا نام حیدر رکھا تھا۔ امی کو نہایت قلق تھا کہ بہو کے آنے کے بعد بیٹیوں نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے نواسے نواسیوں کے لیے اداس رہنے لگیں۔ بات بات پر وقاص بھائی کو کہتی تھیں کہ اگر تمہارے سسرال والوں نے میرے دامادوں کی عزت کی ہوتی تو وہ ناراض نہ ہوتے، اب میں اپنی لڑکیوں کی شکل دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ امی کی خاطر بھائی وقاص نے ایک ایک بہن کے دروازے پر جا کر ان کو منا لیا۔ ہر بہن نے یہی شرط رکھی کہ پہلے رابعہ کو طلاق دو پھر ہم میکے آئیں گے۔ یوں ان کو مناتے مناتے پورا سال گزر گیا، مگر باجیاں ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ اس بات کا دکھ مجھے بھی بہت تھا۔ بھائی وقاص نے لاکھ کوشش کی کہ بہنیں مان جائیں اور بیوی کو طلاق نہ ہو، مگر انہوں نے بھابھی کو طلاق دلوا کر ہی سکھ کا سانس لیا۔ وقاص بھائی طلاق نہیں دے رہے تھے، مگر امی کہہ رہی تھیں دیکھو بیوی اور مل جائے گی، مگر ماں بھائی اور بہنیں نہیں ملیں گے۔ بھیا نے آہ بھر کر امی سے کہا کہ تم تو میری شادی سے پہلے ہی خوش نہیں تھیں، آخر یہ دن آنا تھا، بہنوں کو کیا ملے گا میری دنیا اجاڑ کر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خوش ہیں تو میری خیر ہے، جو دل پر بیتے گی میں سہ لوں گا۔ بھابھی بہت اچھی تھیں، مجھے بھی رابعہ سے دلی پیار تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھیں، لہٰذا اس طلاق سے میرا دل بھی شک ہوا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ تمہاری بیٹیاں شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں آباد ہیں، کبھی نہ کبھی مان جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ میری اور بھیا کی کسی نے نہ سنی اور یوں بھیا نے طلاق کے کاغذات اپنی بیوی کو تھما دیے۔ رابعہ کی تو دنیا ہی لٹ گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔
یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھی قابو میں نہ رہ سکا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جب دو چاہنے والوں کو جدا کیا جا رہا ہو تو ان کے دلوں کی کیا حالت ہوگی۔ بھابھی کو جب ہوش آیا تو چاہتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں۔ میں بستر پر پڑی سسک رہی تھی۔ بولیں تانیہ، وقاص کے بعد میں نے تم سے پیار کیا ہے، اگر تمہارا دل کرے تو سہیلی سمجھ کر مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ بھیا کے پاس بھی جا کر کہا کہ میں ساری عمر تمہارے نام پر گزار دوں گی مگر بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ واقعی یہ صحیح تھا، بھیا بیٹے سے والہانہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے والدہ کے مجبور کرنے پر بیوی کو طلاق ضرور دی تھی مگر اب وہ بیٹے کی جدائی کے خیال سے تڑپ کر رہ گئے تھے۔ رابعہ وقاص کو دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کلیجے پر پتھر رکھ لیا اور حیدر کو ہمارے حوالے کر دیا۔ مجھے تاکید کی کہ ایک شرط پر تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں، میرے بچے کی دیکھ بھال کرنا اور بری صحبت سے بچانا۔ بچے پالنا صرف عورت ہی کا کام ہے، تم پھوپھی ہو، مجھ سے بھی پیار کرتی ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال اچھی طرح کرو گی۔ اس کی باتیں سن کر بھیا تڑپ کر رہ گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ میں نے بھائی کو کہا، بھیا کیا اچھا تھا کہ تم پہلے کی طرح سختی سے کام لیتے۔ جب تم گھر سے چلے گئے تھے تو ابو نے تمہاری بات مان لی تھی اور رابعہ کا رشتہ مانگ لیا تھا، اب بھی تم ویسے ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے۔ بھائی نے جواب دیا کہ وہ ابو کا معاملہ تھا، وہ سخت بات ضرور کرتے ہیں مگر ہر فیصلہ عقل سے کرتے ہیں۔ ماں کا معاملہ دوسرا ہے، وہ جذبات سے کام لیتی ہے اور بیٹیوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ روٹھ کر چلی جاتی، کسی داماد کے گھر جا کر رہتی یا پھر رابعہ کو تنگ کرتی رہتی۔ وقاص بھائی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ بہرحال ہم نے اس المیے سے سمجھوتا کر لیا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ طے یہ پایا کہ حیدر ہفتے میں ایک دن بھابھی کے پاس رہے گا اور باقی دن ہمارے پاس ہی رہے گا۔ حیدر کو میں پہلے سے زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ مجھے اس کے چہرے میں اس کی ماں کی صورت نظر آتی تھی۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ انسان کتنے پیار سے کسی کو اپناتا ہے اور پھر کیسی بے دردی سے چھوڑ دیتا ہے۔ امی وقاص کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھیں مگر وہ منع کر دیتا تھا۔ آخر اس نے ایک شرط رکھی کہ جب تک رابعہ کی کسی اور جگہ شادی نہیں ہوگی میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ بھائی نے ایسا ہی کیا، انہوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ رابعہ بھیا کر دوسرے گھر چلی گئی۔ اس کے 1 سال بعد بھائی نے دوسری شادی کی مگر حیدر کی خاطر میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ہر بار جب میرے لیے رشتہ آتا تو میں انکار کر دیتی کیونکہ مجھے بھابھی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا تھا۔ حیدر بھی میرے سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ پلک جھپکتے میں 15 سال گزر گئے، امی ابو فوت ہو گئے، حیدر 16 سال کا ہو گیا اور بھائی وقاص کی دوسری بیوی سے 3 بچے ہو گئے مگر حیدر میرے پاس رہا۔ رابعہ بابی بھی دوسری شادی کے 1 سال بعد اپنے شوہر کے ہمراہ امریکہ چلی گئیں۔ اب حیدر کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے شادی نہیں کی، مجھے اپنے بھتیجے سے بے پناہ محبت تھی۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا مجھ میں خوشی کا احساس بڑھتا گیا کہ میرا حیدر اب بڑا ہو گیا ہے۔ مگر جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو والدین سے اپنے پسند کی بولی بولنے لگتا ہے۔ اس طرح حیدر بھی جب بڑا ہوا تو اس نے پہلی فرمائش یہی کی کہ مجھے اسکول جانا ہے۔ دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ میں نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا، خود لینے جاتی تھی اور چھوڑنے بھی جاتی تھی، اسے اسکول کا کام کرواتی، خود اس کو پڑھایا۔ میری توجہ ملنے سے وہ بہت تیز ہو گیا، ذہین تو تھا ہی، ہر کلاس میں اول آنے لگا۔ ایک دن ماسٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ حیدر آپ اتنے لائق کیوں ہیں؟ اس پر اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ جناب میں گھر پر بھی پڑھتا ہوں۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے مگر اس واقعے کے بعد سے حیدر کافی مشہور ہو گیا تھا اسکول میں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لائق آدمی سے ہر کوئی دوستی چاہتا ہے۔ گرلز اسکول میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام انجم تھا، وہ بھی لائق تھی۔ اس کو حیدر سے ملنے کا شوق ہوا، وہ کسی طرح حیدر سے ملی، یوں ان کی دوستی ہو گئی اور یہ لوگ اکٹھے اسکول آنے جانے لگے۔ جب مجھے علم ہوا تو میں انجم کے گھر پہنچی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹی تم اپنے راستے آیا جایا کرو ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ وہ معصومیت سے بولی، آنٹی ابھی ہم چھوٹے ہیں، لوگ باتیں نہیں کریں گے، اور اگر باتیں کرتے بھی ہیں تو انہیں کرنے دو، میں تو حیدر کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ بھی لوگوں سے مت ڈرا کرو۔ میں اس کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک دن پتہ چلا کہ انجم نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ آخر ایسا ہونا تھا، پھر بھی میں نے خیال ضرور کیا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔
ورنہ تو اس کو پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں جب اس کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے بھائیوں نے اسے زبردستی اسکول سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کے کان بھرے ہیں، اور اس کی وجہ میرا حیدر ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا فکر سے برا حال ہو گیا۔ میں نے حیدر کو سمجھایا کہ بیٹا اب تم انجم سے نہیں ملنا، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا گھر والے برا حشر کر دیں گے۔ وہ ایک نادان لڑکی تھی۔ جب میں نے سمجھایا تب وہ نہیں مانی تھی، اور اب جب اس پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو پچھتا رہی ہے۔ ایک دن حیدر اسکول سے آتے ہوئے انجم کے گھر کی طرف ہو لیا۔ وہ اپنے گھر کے باہر کھیت میں گندم کے جو کے پودے نکال رہی تھی۔ حیدر نے اس سے شکوہ کیا کہ تم بھی کمال لڑکی ہو، پہلے خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اب کسی چور کی طرح چھپ گئی ہو۔ وہ آنسو بہانے لگی، پھر کہا حیدر میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں، بہت مجبور ہوں، مجھ سے اسکول چھوٹ گیا ہے۔ کیا بتاؤں کہ بھائیوں نے میری کتنی بے عزتی کی ہے۔ اب تم ادھر کبھی مت آنا، ورنہ میرے بھائی تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ایک روز میں نے محلے کی عورتوں سے سنا کہ انجم کی شادی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں اداس ہو گئی، کیونکہ میں اپنے حیدر کے دلی جذبات کو سمجھتی تھی۔ یہ خبر اس کو بہت اداس کرے گی۔ اس روز شام کو ایک بچہ ہمارے گھر آیا۔ وہ حیدر کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کچھ نہ بولا، مگر اس کی مٹھی میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ میں نے وہ اس سے لے لیا۔ یہ رکا انجم کا تھا جو اس نے حیدر کو لکھا تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: اس رکے کو آخری ملاقات سمجھیں، شاید اس کے بعد میں کبھی آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ مجھ کو خالو کے گھر دھکا دیا جا رہا ہے، جس کو دنیا شادی کا نام دیتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ٹولی میں بیٹھنے سے پہلے موت کو ترجیح دوں، کیونکہ گھر سے بھاگنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہوں آپ کے خیال کے ساتھ زندہ ہوں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ خط پڑھ کر مجھے جھرجھری آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس عمر کے بچے بہت جذباتی ہو گئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہی انجم کی شادی کا دن آ گیا۔ جب بارات آئی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کی حالت میں ہی بھائیوں نے اس کو کار میں ڈال کر رخصت کر دیا۔ جب یہ بات حیدر کو پتہ چلی تو اس نے اپنے دادا ابو کی رائفل نکال لی، بڑے جوش میں آ گیا، کہنے لگا کہ میں جا کر انجم کے بھائیوں اور سب باراتیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ دیکھا تو کام کر رہ گئی۔ وہ جوان خون تھا اور جوش میں آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ رائفل میں نے اس کے ہاتھوں سے چھین لی، اس کو پیار کا واسطہ دیا کہ تم ہوش میں آ جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کم از کم تم میرے بارے میں ہی سوچو، میں تمہارے بغیر کیا کروں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے بھائیوں کو مار دو گے اور اس کے بعد تم زندہ بچ جاؤ گے؟ کیا میرا تمہاری زندگی پر کوئی حق نہیں ہے؟ بالآخر میرے رونے دھونے سے وہ باز آ ہی گیا۔ اس نے بندوق میرے حوالے کر دی، مگر خود بستر پر گر کر رونے لگا۔ وہ پوچھنے لگا پھوپھو اب میں کیا کروں، میں کیسے جیوں گا؟ میں نے کہا بیٹا اگر زندگی میں کوئی مقصد ہو تو انسان جینا سیکھ ہی جاتا ہے۔ جیسے پہلے تمہاری زندگی میں ایک مقصد تمہاری محبت تھی، اگر تمہیں محبت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ تم وطن کی حفاظت کرو اور فوج میں بھرتی ہو جاؤ، یوں تمہاری زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ تمہیں سکھ کا سانس ملے گا اور جینے کا کوئی مقصد ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس نے میرے الفاظ کو دل کی سلیٹ پر لکھ لیا۔ اب وہ گھر اور پڑھائی دونوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ میٹرک کے پرچے بھی اس نے بمشکل ہی دیے تھے۔ پھر ایک روز وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ بس میں بیٹھ کر وہ رسال پور چلا گیا اور وہاں جا کے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ جب وہ وہاں منتخب اور کامیاب ہو گیا تو تب اس نے مجھے خط لکھا کہ میں فوج میں بھرتی ہو گیا ہوں۔ میں اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ خط ملا تو سکون آ گیا کہ شکر ہے گھر سے نکل کر وہ کسی غلط جگہ نہیں گیا۔ وہ ایک ایسے ادارے میں چلا گیا تھا جہاں کم از کم اس کے بگڑنے کے بالکل بھی امکانات نہیں تھے۔ شروع میں وہ کافی عرصہ گھر نہیں آیا، پھر جب اس کو ترقی ملی تو وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اب جب اس کی چھٹی ہوتی ہے وہ ملنے آتا ہے تو میں بہت کہتی ہوں کہ بیٹا شادی کر لو، مگر وہ شادی کے نام سے چڑ جاتا ہے۔ تب میں چپ ہو جاتی ہوں۔ میں آج بھی اپنے حیدر کے لیے زندہ ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ پھوپھو آپ کی وجہ سے میں بھی زندہ ہوں اور ملک کی حفاظت کا عہد کر لیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو نہ جانے میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مدت کے بعد میری بھابھی کا امریکہ سے فون آیا۔ حیدر کا پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ رابعہ بھابھی بے فکر ہو جاؤ،
میں نے اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ یہ سن کر بھی خوش تھیں کہ ان کا بیٹا فوج میں بھرتی ہو گیا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان اور ذمہ دار محافظ ہے، اپنے وطن کا جانسار ہے، مگر گھر آباد نہیں کیا۔ خدا کرے کہ وہ اپنا گھر آباد کر لے تو پھر میں سکون سے مر سکوں گی۔ آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ آخر میری بہنوں کو میرے بھائی کا گھر اجاڑ کر کیا ملا۔ ان کی بیجا ضد کی وجہ سے نہ صرف میری بھابھی اجھڑ گئی بلکہ میں بھی ساری عمر اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ گئی۔ کاش میری بہنیں ایسی ضد نہ کرتیں تو آج نہ صرف بھائی اور بھابھی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے بلکہ حیدر کی زندگی بھی مختلف ہوتی اور میں بھی اپنے گھر میں آباد ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔